السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے خواجہ حسن نظامی کی کتاب بیگمات کے آنسو، جس میں 1857 غدر کی کہانیاں لکھی ہیں اور مغلیہ شہزادوں اور شہزادیوں کے دردناک اور سچے احوال لکھے ہیں۔ فاقے میں روزہ، تاجدار دہلی کے ایک کنبے کا فسانہ۔ جب دہلی زندہ تھی اور ہندوستان دل کہلانے کا حق رکھتی تھی، لال قلعے پر تیموریوں کا آخری نشان لہرا رہا تھا۔ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ مرزا سلیم بہادر، جو ابو ظفر بہادر شاہ کے بھائی تھے اور غدر سے پہلے ایک اتفاقی قصور کے سبب قید ہو کر الہ آباد چلے گئے تھے، اپنے مردانہ مکان میں بیٹھے ہوئے دوستوں سے بے تکلفانہ باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں زنان خانے سے ایک لونڈی باہر آئی اور ادب سے عرض کیا کہ حضور بیگم صاحبہ یاد فرماتی ہیں۔ مرزا سلیم فوراً محل میں چلے گئے اور تھوڑی دیر میں مغموم واپس آئے۔ ایک بے تکلف ندیم نے عرض کیا، خیر باشد، مزاج عالی مقدر پاتا ہوں۔ مرزا نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں کچھ نہیں، بعض اوقات اماں حضرت خواہ مخواہ ناراض ہو جاتی ہیں۔ کل شام کو افطاری کے وقت نتھن خان گویا گا رہا تھا اور میرا دل بہلا رہا تھا۔ اس وقت اماں حضرت قرآن شریف پڑھا کرتی ہیں۔ ان کو یہ شور و غل ناگوار معلوم ہوا۔ آج ارشاد ہوا کہ رمضان گانے بجانے کی محفلیں بند کر دی جائیں۔ بھلا میں اس تفریحی عادت کو کیوں کر چھوڑ سکتا ہوں؟ ادب کے لحاظ سے قبول تو کر لیا، مگر اس پابندی سے جی الجھتا ہے۔ حیران ہوں کہ یہ 16 دن کیوں کر بسر ہوں گے۔ مصاحب نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، حضور، یہ بھی کوئی پریشان ہونے کی بات ہے۔ شام کو افطاری سے پہلے جامع مسجد تشریف لے چلا کیجئے۔ عجب بہار ہوتی ہے، رنگ برنگ کے آدمی طرح طرح کے جمگھٹے دیکھنے میں آئیں گے۔ خدا کے دن ہے، خدا والوں کی بہار بھی دیکھیے۔ مرزا نے اس صلح کو پسند کیا اور دوسرے دن مصاحبوں کو لے کر جامع مسجد پہنچے۔ وہاں جا کر عجب عالم دیکھا۔ جگہ جگہ حلقہ بنائے لوگ بیٹھے ہیں، کہیں قرآن شریف کے ورد ہو رہے ہیں۔ رات کے قرآن سنانے والے حفاظ آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے ہیں، کہیں مسائل دین پر گفتگو ہو رہی ہے، دو عالم کسی فقہی مسئلے پر بحث کرتے ہیں اور 20 آدمی گرد میں بیٹھے مزے سے سن رہے ہیں۔ کسی جگہ توجہ اور مراقبے کا حلقہ ہے، کہیں کوئی صاحب وظائف میں مشغول ہیں۔ الغرض مسجد میں چاروں طرف اللہ والوں کا ہجوم ہے۔ مرزا کو یہ نظارہ نہایت پسند آیا اور وقت بہت لطف سے کٹ گیا۔ اتنے میں افطار کا وقت قریب آیا۔ سینکڑوں خوان افطاری کے آنے لگے اور لوگوں میں افطاریاں تقسیم ہونے لگیں۔ خاص محل سلطانی سے متعدد خوان مکلف چیزوں سے آراستہ روزانہ جامع مسجد میں بھیجے جاتے تھے تاکہ روزہ داروں میں افطاری تقسیم کی جائے۔ اس کے علاوہ قلعے کی تمام بیگمات اور شہر کے سب امراء علیحدہ افطاری کے سامان بھیجتے تھے، اس لیے ان خوانوں کی گنتی سینکڑوں تک پہنچ جاتی تھی۔ چونکہ ہر امیر کوشش کرتا تھا کہ اس کا سامان افطاری دوسروں سے بڑھ کر رہے، اس لیے ریشمی رنگ برنگ کے خوان پوش اور ان پر مکیشی جھالریں ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر ہوتی تھیں اور مسجد میں ان کی عجب آرائش ہو جاتی تھی۔ مرزا کے دل پر اس دینی چرچے اور شان و شوکت نے بڑا اثر ڈالا اور اب وہ برابر روزانہ مسجد میں آنے لگا۔ گھر گھر میں وہ دیکھتے
کہ سینکڑوں فقراء کو سحری اور اول شب کا کھانا روزانہ شہر کی خانقاہوں اور مسجدوں میں بھجوایا جاتا تھا، اور باوجود رات دن کے لہو و لعب کے یہ دن ان کے گھر میں بڑی برکت اور چہل پہل کے معلوم ہوتے تھے۔ مرزا سلیم کے ایک بھانجے مرزا شاہ روز نوعمر کے سبب اکثر اپنے ماموں کی صحبت میں بے تکلف شریک ہوا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک تو وہ وقت تھا جو آج خواب و خیال کی طرح یاد آتا ہے، اور ایک وہ وقت آیا کہ دہلی زیر و زبر ہو گئی، قلعہ برباد کر دیا گیا، امیروں کو پھانسیاں مل گئیں، ان کے گھر اکھڑ گئے، ان کی بیگمات ماما گیری کرنے لگیں، اور مسلمانوں کی سب شان و شوکت تاراج ہو گئی۔ اس کے بعد ایک دفعہ رمضان شریف کے مہینے میں جامع مسجد جانے کا اتفاق ہوا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ جگہ جگہ چولہے بنے ہوئے ہیں، سپاہی روٹیاں پکا رہے ہیں، گھوڑوں کے دانے دلے جا رہے ہیں، گھاس کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور شاہجہاں کی خوبصورت اور بے مثل مسجد استبل نظر آتی ہے۔ اور پھر جب مسجد واگزاشت ہو گئی اور سرکار نے اس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا تو رمضان ہی کے مہینے میں پھر جانا ہوا۔ دیکھا چند مسلمان میلے کچیلے پیوند لگے کپڑے پہنے بیٹھے ہیں، دو چار قرآن شریف کا دور کر رہے ہیں، اور کچھ اس پریشان حالی میں بیٹھے وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ افطاری کے وقت چند آدمیوں نے کھجوریں اور دال سیب بانٹ دیے، کسی نے ترکاری کے قتلے تقسیم کر دیے۔ نہ وہ اگلا سا سما، نہ وہ اگلی سی چہل پہل، نہ وہ پہلی سی شان و شوکت۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ بیچارے فلک کے مارے چند لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آج کل کا زمانہ بھی دیکھا، جبکہ مسلمان چاروں طرف سے دب گئے ہیں۔ انگریزی تعلیم یافتہ مسلمان تو مسجد میں نظر ہی کم آتے ہیں، غریب غربا آئے تو ان سے رونق کیا خاک ہو سکتی ہے۔ پھر بھی غنیمت ہے کہ مسجد آباد ہے۔ اگر مسلمانوں کے افلاس کا یہی عالم رہا تو آئندہ خبر نہیں کیا نوبت آئے۔ مرزا شاہ زور کی باتوں میں بڑا درد آور اثر تھا۔ ایک دن میں نے ان سے غدر کا قصہ اور تباہی کا افسانہ سننا چاہا۔ آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور اس کے بیان کرنے میں عذر و مجبوری ظاہر کرنے لگے، لیکن جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو وہ اپنی دردناک کہانی اس طرح سنائی۔ جب انگریزی توپوں نے، کرچوں اور سنگینوں نے، حکیمانہ توڑ جوڑ نے ہمارے ہاتھ سے تلوار چھین لی، تاج سر سے اتار لیا، تخت پر قبضہ کر لیا، شہر میں آتشناک گولیوں کا مینا برس چکا، 7 پردوں میں رہنے والیاں بے چادر ہو کر بازار میں اپنے وارثوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھنے نکل آئیں، چھوٹے بن باپ کے بچے ابا ابا پکارتے ہوئے بے یار و مددگار پھرنے لگے۔ حضور ذل سبحانی جن پر ہم سب کا سہارا تھا، قلعہ چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ اس وقت میں نے بھی اپنی بوڑھی والدہ، کم سن بہن اور حاملہ بیوی کو ساتھ لے کر اور اجڑے قافلے کا سالار بن کر گھر سے کوچ کیا۔ ہم لوگ 2 رتھوں میں سوار تھے، سیدھے غازی آباد کا رخ کیا، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ راستہ انگریزی لشکر کی جولان گاہ بنا ہوا ہے، اس لیے شاہدرہ سے واپس ہو کر قطب صاحب چلے اور وہاں پہنچ کر رات کو آرام کیا۔ اس کے بعد صبح آگے روانہ ہوئے۔ چھترپور کے قریب گجروں نے حملہ کیا اور سب سامان لوٹ لیا، مگر اتنی مہربانی کی کہ ہم کو زندہ چھوڑ دیا۔ وہ لقو تک جنگل، 3 عورتوں کا ساتھ، اور عورتیں بھی کیسی، ایک بڑھاپے سے لاچار، 2 قدم چلنا 2 پھر، دوسری بیمار اور حاملہ، تیسری 10 برس کی نادان لڑکی۔ عورتیں روتی تھیں اور بیان کر کے روتی تھیں، میرا کلیجہ ان کے بیان سے پھٹا جاتا تھا۔ والدہ کہتی تھیں، الہی ہم کہاں جائیں،
किसका सहारा ढूंढें? हमारा ताजो तख्त लुट गया। तू टूटा बोरिया और अमन की जगह तो दे। इस बीमार पेट वाली को कहाँ लेकर बैठूं? इस मासूम बच्ची को किसके हवाले करूं? जंगल के दरख्त भी हमारे दुश्मन हैं, कहीं साया नज़र नहीं आता। बहन की ये कैफियत थी कि वो सहमी हुई खड़ी थी और हम सब का मुंह तकती थी। मुझको उसकी मासूमाना बेकसी पर बड़ा तरस आता था। आखिर मजबूरन मैंने औरतों को दिलासा दिया और आगे चलने की हिम्मत बंधाई। गांव सामने नज़र आता था। गरीब औरतों ने चलना शुरू किया। वालिदा साहिबा कदम कदम पर ठोकरें खाती थीं और सर पकड़कर बैठ जाती थीं, और जब वो ये कहतीं, तकदीर उनको ठोकरें खिलवाती है जो ताजवरों के ठोकरें मारते थे। किस्मत ने उनको बेबस कर दिया जो बेकसों के काम आते थे। हम चंगेज़ की नस्ल हैं जिसकी तलवार से ज़मीन कांपती थी। हम तैमूर की औलाद हैं जो मुल्कों का और शहरियारों का शाह था। हम शाहजहां के घर वाले हैं जिसने एक कब्र पर जवाहिर निगार बहार दिखा दी और दुनिया में बेनज़ीर मस्जिद दिल्ली के अंदर बना दी। हम हिंदुस्तान का शहंशाह के कुंबे में हैं। हम इज़्ज़त वाले थे, ज़मीन में हमें क्यों ठिकाना नहीं मिलता? वो क्यों सरकशी करती है? आज हम पर मुसीबत है, आज हम पर आसमान रोता है। तो बदन के रोंगटे खड़े हो जाते थे। अलक़िस्सा बहज़ार दिक्कत व दुश्वारी गिरते पड़ते गांव में पहुँचे। ये गांव मुसलमान मेवातियों का था। उन्होंने हमारी खातिर की और अपनी चौपाड़ में हमको ठहरा दिया। कुछ रोज़ तो उन मुसलमान गवारों ने हमारे खाने पीने की खबर रखी और चौपाड़ में हमको ठहराए रखा, लेकिन कब तक ये बार उठा सकते थे? उकता गए और एक दिन मुझसे कहने लगे, मियाँ जी, जो पाड़ में एक बारात आने वाली है, तू दूसरे छप्पर में चला जा और रात दिन ठाली बेकार बैठे क्या करेगा? कुछ काम क्यों नहीं करता? मैंने कहा, भाई, जहाँ तुम कहोगे वहीं जा पड़ेंगे। हमें चौपाड़ में रहने की हवस नहीं है। जब फलक ने आलीशान महल छीन लिए तो इस कच्चे मकान पर हम क्या जिद करेंगे? और रही काम करने की बात, सो मेरा जी तो खुद घबराता है। खाली बैठे बैठे तबीयत उकताई जाती है। मुझको कोई काम बताओ, हो सकेगा तो आंखों से करूँगा। उनका चौधरी बोला, हमने के बैरा, यानी हमें क्या खबर कि तुम के काम यानी क्या काम कर सके है? मैंने जवाब दिया, मैं सिपाही ज़्यादा हूँ, तेग तफंग चलाना मेरा हुनर है, इसके अलावा और कोई काम नहीं जानता। गंवार हंस कर कहने लगा, ना बाबा, यहाँ तो हल चलाना होगा, घास खोदनी पड़ेगी। हमने तलवार के हुनर क्या करने हैं? गंवार के इस जवाब से मेरी आंखों में आंसू आ गए और जवाब दिया, भाइयों, मुझको तो हल चलाना और घास खोदनी नहीं आती। मुझको रोता देखकर गंवारों को रहम आ गया और बोले, अच्छा तू हमारे खेत की रखवाली किया कर और तेरी औरतें हमारे गांव के कपड़े सी दिया करें। फसल पर तुझको अनाज दे दिया करेंगे जो तुझको बरस दिन का काफ़ी होगा। चुनांचे यही हुआ कि मैं सारा दिन खेत पर जानवर उड़ाया करता था और घर में औरतें कपड़े सीती थीं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि भादों का महीना आया और गांव में सबको बुखार आने लगा। मेरी अहलिया और बहन को भी बुखार ने आन दबाया। वो गांव, वहाँ दवा और हकीम का क्या जिक्र, खुद लूट पेट कर अच्छे हो जाते हैं। मगर हमको दवाओं की आदत थी, सख्त तकलीफ़ उठानी पड़ी। इसी हालत में एक दिन इस रोज़ की बारिश हुई कि जंगल का नाला चढ़ आया और गांव में कमर कमर पानी हो गया। गांव वाले तो इसके आदी थे, लेकिन हमारी हालत इस तूफ़ान के सबब मरने से बदतर हो गई। चूँकि पानी एक दफ़ा ही रात के वक्त घुस आया था, इसलिए हमारी औरतों की चारपाइयाँ बिल्कुल गर्काब हो गईं
اور عورتیں چیخیں مارنے لگیں۔ آخر بڑی مشکل سے چھپر کی بلیوں میں 2 چارپائیاں اڑا کر عورتوں کو ان پر بٹھایا۔ پانی گھنٹے بھر میں اتر گیا، مگر غضب یہ ہوا کہ کھانے کا اناج اور اوڑھنے بچھانے کے کپڑے تر کر گیا۔ پچھلی رات میری بیوی کے درد ذہ شروع ہوا اور ساتھ ہی جاڑے سے بخار بھی لایا۔ اس وقت کی پریشانی بس بیان کرنے کے قابل نہیں۔ اندھیرا گھپ، می کی جھڑی، کپڑے سب گیلے، آگ کا سامان ناممکن۔ حیران تھے الہی کیا انتظام کیا جائے۔ درد بڑھنے شروع ہوئے اور مریضہ کی حالت نہایت ابتر ہو گئی، یہاں تک کہ وہ تڑپنے لگی اور تڑپتے تڑپتے جان دے دی۔ بچہ پیٹ ہی میں رہا، چونکہ وہ ساری عمر ناز و نعمت میں پلی تھی۔ غدر کی مصیبتیں ہی ان کی ہلاکت کے لیے کافی تھیں۔ خیر اس وقت تو جان بچ گئی، مگر یہ بات کا جھٹکا ایسا بڑا لگا کہ جان لے کر گیا۔ صبح ہو گئی، گاؤں والوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے کفن وغیرہ منگوا دیا، اور دوپہر تک یہ محتاج شہزادی گورے غریباں میں ہمیشہ کے لیے جا سوئی۔ اب ہم کو کھانے کی فکر ہوئی، کیونکہ اناج سب بھیگ کر سڑ گیا تھا۔ گاؤں والوں سے بھی مانگتے ہوئے لحاظ آتا تھا، وہ بھی ہماری طرح اسی مصیبت میں گرفتار تھے۔ تاہم بیچارے گاؤں کے چودھری کو خود ہی خیال ہوا اور اس نے قطب صاحب سے 1 روپے کا آٹا منگوا دیا۔ وہ آٹا نصف کے قریب خرچ ہوا ہوگا کہ رمضان شریف کا چاند نظر آیا۔ والدہ صاحبہ کا دل بہت نازک تھا، وہ ہر وقت گزشتہ زمانے کو یاد کیا کرتی تھیں۔ رمضان کا چاند دیکھ کر انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھرا اور چپ ہو گئیں۔ میں سمجھ گیا کہ ان کو پچھلا زمانہ یاد آ رہا ہے۔ تسلی کی باتیں کرنے لگا جس سے ان کو کچھ ٹھارس ہو گئی۔ 4-5 دن تو آرام سے گزر گئے، مگر جب آٹا ختم ہو چکا تو بڑی مشکل درپیش ہوئی۔ سوال کرتے ہوئے شرم آتی تھی، اور پاس ایک کوڑی نہ تھی۔ شام کو پانی سے روزہ کھولا، بھوک کے مارے کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ والدہ صاحبہ کی عادت تھی کہ اس قسم کی تکلیف کے وقت بیان کر کے بہت رویا کرتی تھیں، مگر آج بڑے اطمینان سے خاموش تھیں۔ ان کی خاموشی و اطمینان سے میرے دل کو بھی سہارا ہوا، اور چھوٹی بہن کو جس کے چہرے پر بھوک کے مارے ہوائیاں اڑ رہی تھیں دلاسا دینے لگا۔ وہ معصوم بھی میرے سمجھانے سے نٹھال ہو کر چارپائی پر جا پڑی اور تھوڑی دیر میں سو گئی۔ بھوک میں نیند کہاں آتی ہے، بس ایک غوطہ سا تھا۔ اس غوطے اور ناتوانی کی حالت میں سحری کا وقت آ گیا۔ والدہ صاحبہ اٹھیں اور تہجد کی نماز کے بعد جن دردناک الفاظ میں انہوں نے دعا مانگی ان کا نقل کرنا محال ہے۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، ہم نے ایسا کیا قصور کیا ہے جس کی سزا یہ مل رہی ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہمارے گھر سے سینکڑوں محتاجوں کو کھانا ملتا تھا، اور آج ہم خود دانے دانے کو محتاج ہیں اور روزے پر روزہ رکھ رہے ہیں۔ خداوند، اگر ہم سے قصور ہوا ہے تو اس معصوم بچی نے کیا خطا کی جس کے منہ میں کل سے ایک کھیل اڑ کر نہیں گئی؟ دوسرا دن بھی یوں ہی گزر گیا اور فاقے میں روزہ در روزہ رکھا۔ شام کے قریب چودھری کا آدمی دودھ اور میٹھے چاول لایا اور بولا، آج ہمارے ہاں نیاز تھی، یہ اس کا کھانا ہے اور یہ 5 روپے زکوٰۃ کے ہیں۔ ہر سال بکریوں کی زکوٰۃ میں بکری دیا کرتے ہیں، مگر اب کے نقد دے دیا ہے۔ یہ کھانا اور روپے مجھ کو ایسی نعمت معلوم ہوئے گویا بادشاہت مل گئی۔ خوشی خوشی والدہ کے آگے سارا قصہ کہا، کہتا جاتا تھا اور خدا کا شکرانہ بھیجتا جاتا تھا، مگر یہ خبر نہ تھی کہ گردش فلک نے
مرد کے خیال پر تو اثر ڈال دیا، لیکن عورت ذات جوں کی توں اپنی قدیمی غیرت داری پر قائم ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ والدہ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ باوجود فاقہ کی ناتوانی کے انہوں نے تیور بدل کر کہا، تف ہے تیری غیرت پر، خیرات اور زکوٰۃ لے کر آیا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ ارے اس سے مر جانا بہتر تھا۔ اگرچہ ہم مٹ گئے مگر ہماری حرارت نہیں مٹی۔ میدان میں نکل کر مر جانا یا مار ڈالنا اور تلوار کے زور سے روٹی لینا ہمارا کام ہے، صدقہ خوری ہمارا شیوا نہیں ہے۔ والدہ کی ان باتوں سے مجھے پسینہ آ گیا اور شرم کے مارے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ چاہا کہ اٹھ کر یہ چیزیں واپس کراؤں، مگر والدہ نے روکا اور کہا، خدا ہی کو یہ منظور ہے تو ہم کیا کریں، سب کچھ سہنا ہوگا۔ یہ کہہ کر کھانا رکھ لیا اور روزہ کھولنے کے بعد ہم سب نے مل کر کھایا۔ 5 روپے کا آٹا منگوایا گیا، جس سے رمضان خیر و خوبی سے بسر ہو گیا۔ اس کے بعد 6 مہینے گاؤں میں رہے، پھر دہلی چلے آئے۔ یہاں آ کر والدہ کا انتقال ہو گیا اور بہن کی شادی کر دی۔ انگریزی سرکار نے میری بھی 5 روپے ماہوار پینشن مقرر کر دی ہے، جس پر آج کل زندگی کا انحصار ہے۔ غدر کی تصویر اگلی ویڈیو میں سنیں۔